جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑے کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غلط ہیں اور وہ صحیح ہے، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتہ نبھانے کی صلاحیت اس سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں 5 جگہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے۔ سورہ لقمان میں انشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں، انہیں کبھی اف تک نہ کہنا، دل نہ توڑنا ان کا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حیا خیر ہی خیر ہے، حیا جہاں آتی ہے خیر لاتی۔ تیرا جھکا جھکا لہجہ، تیرے جھجکتے لفظ، تیرا ذرا سمٹ کر چلنا، سمٹ کر بات کرنا، گویا یہ وہ ٹھنڈی ہوا ہے جو چلے گی تو صحیح پر کسی کو فائدہ دے گی، نقصان نہیں دے گی۔ لیکن اگر تیرا خیال طوفان بننے کا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ درخت بھی ٹوٹیں، رستے بھی بند ہوں، عمارتیں بھی گریں، اس لیے کہ حیات و ایمان کا حصہ ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے والوں کا انجام، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے والوں کا انجام بہتر ہی نہیں بہترین ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے۔ جب تمہارے غم بڑھ جائیں نا اور تم انہیں ختم کرنا چاہو تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ کیسے چلتا ہے؟ ڈگریوں سے نہیں، شکل سے نہیں، بڑے گھروں سے نہیں، زیور سونے چاندی سے نہیں، بڑی تنخواہوں سے نہیں، بڑے کاروبار سے نہیں، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے، مجھ سے پوچھو سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو اس زبان سے تکلیف نہ پہنچائے اور اس ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ کفل ایک نوجوان تھا، روزانہ وہ رات کو بدکاری کرتا تھا، شراب اور عورت روزانہ رات کو۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا، جب کمرے میں آیا دروازہ بند کر کے دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی۔ کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں تھی۔ اس نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، بھوک نے یہاں تک پہنچایا۔ تو کفل رونے لگا، کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جائے، میرے لیے دعا کر دے، میں بہت کمینہ انسان۔ لڑکی چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا۔ صبح ہوئی، جیسا اس شخص کا کردار تھا، نہ اس کو کوئی نہلانے آتا نہ کوئی کندھا دینے آتا، اس شہنشاہ پہ قربان۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا، کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا نورانی، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ تو جبریل آئے، اللہ نے بھیجا، میرے حبیب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتا تھا کیوں رو رہے ہیں، آپ تک بات پہنچانی تھی کہ جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ ہمارے لیے رو رہے تھے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی میری امت کی عورتیں ہیں میری بیٹیاں ہیں۔ آپ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو رلاتے ہیں، آپ ان کی بیٹیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ برداشت کریں گے؟ عرش ہل جائے گا، اور عرش ہل جاتا ہے ایک عورت کے رونے سے۔ جس گھر میں عورت کی سسکیاں راتوں کو ہوتی ہوں نا
اور عورتیں اٹھ اٹھ کے روتی ہوں اپنے شوہر کے ظلم کی وجہ سے یا اپنے بھائی یا اپنے باپ کے ظلم کی وجہ سے، یقین کریں آپ کے مرد ہونے پر سوالیہ نشان ہے یہ کہ اگر آپ کے گھر کی عورت روتی ہے